للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ آج کے درس کے اندر بلوغ المرام میں سے جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے اس کا موضوع ہے کہ امام کی مطابقت، اتباع، پیروی، اقتداء جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ امام کے پیچھے پیچھے نماز کے اندر حرکات کرنا یہ لازمی ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائے، اس کے بعد جو ہے پھر اس حدیث سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ بیان ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، عبد الرحمن بن صخر جن کا نام ہے، سب سے زیادہ ان کی حدیثیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور تم تکبیر نہ کہو اس وقت تک جب تک وہ تکبیر کہہ نہ لے، اور فرمایا جب وہ رکوع کرے تو اس کے بعد تم رکوع کرو، اور رکوع نہ کرو یہاں تک کہ وہ رکوع کر لے، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ جب امام سجدہ کر چکے تو تم سجدہ کرو، اور نہ تم سجدہ کرو یہاں تک کہ امام سجدہ کر چکے تو، اور جب وہ امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سارے بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ سنن ابی داود کے اندر روایت ہے، اور الفاظ سنن ابی داود کے ہیں، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے صحیحین یعنی کہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، کہ بخاری اور مسلم میں بھی امام کی اقتداء، اتباع، مطابقت کے بارے میں روایت مبارکہ ہے۔ تو امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ امام کی افعال کے اندر اور اسی طرح بعض اقوال جو ہیں ان کے اندر پیروی ہونی چاہیے، یعنی کہ امام تکبیر کہے تو پھر ساتھ اس کے بعد تکبیر کہنی ہے، امام تکبیر کہہ چکے تو اس کے بعد تکبیر کہنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ امام کے بنانے کی حکمت یہ ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے، امام کے پیچھے پیچھے نماز پڑھی جائے، امام سے آگے نہ نکلا جائے۔ امام سے سبقت کرنا یعنی کہ پہلے کوئی عمل کرنا یہ حرام ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرتا نہیں وہ آدمی جو اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا لے، یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا لے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت مبارکہ ہے کہ امام سے پہلے مسابقت کرنا، پہل کرنا یہ حرام ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اور امام کے ساتھ ساتھ چلنا، موافقت امام کی، کہ امام سجدے میں جا رہا ہو تو انسان ساتھ جا رہا ہو، یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے، یعنی کہ امام کے بالکل ساتھ ساتھ چلنا جو ہے امام کی موافقت یہ بھی حرام ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی ایک اپنی کمر کو جھکاتا نہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تو پھر ہم سجدے میں اس کے بعد جاتے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں اپنا سر رکھتے نیچے تو پھر اس کے بعد کہتے صحابہ ہم جھکتے سجدے کے لیے۔ امام کے ساتھ نہ عمل کیا جائے اور نہ ہی امام سے پہل کی جائے، امام سے پہل کرنا بھی حرام ہے، پھر امام کے ساتھ ساتھ موافقت کرنا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز جو ہے یہ بھی واضح ہے کہ نیت کے اندر امام اور مقتدی کا اختلاف ہو سکتا ہے، نیت اور امام اور مقتدی کی مختلف ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ مثلا امام جو ہے فرضی پڑھ رہا ہے، مقتدی جو ہے نفلی پڑھ رہا ہے، یا امام نفلی پڑھا رہا ہے، مقتدی فرضی نماز پیچھے پڑھ رہا ہے، یا امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، مثلا کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی، عصر کے وقت وہ آتا ہے تو پھر امام کے ساتھ وہ پہلے ظہر کی پڑھے تو مقتدی کی ظہر کی ہوگی، امام کی عصر کی ہوگی۔ تو یعنی کہ اس طرح نیت کا اختلاف مقتدی اور امام کا
درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر نیت کے اندر موافقت، نیت کے اندر مطابقت، اس کا ذکر نہیں ہے۔ نیت مختلف ہو سکتی ہے، آگے روایات آئیں گی اس دلیل پر کہ نیت امام اور مقتدی کی مختلف ہو سکتی ہے۔ باقی یہ جو کہا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، تو یہ جو صیغہ ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کہا جاتا ہے، یہ اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، یہ مختلف طرح سے آیا ہے، یعنی کہ واؤ کے ساتھ، بعض جگہ واؤ کے بغیر، بعض جگہ اللہم شروع میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ افضل صیغہ جو ہے یہ مکمل اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم کو بھی شامل کیا جائے، واؤ کو بھی شامل کیا جائے، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ افضل صیغہ ہے علماء کے نزدیک، شارحین کے نزدیک۔ اور باقی یہ ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو کیا مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ پیچھے کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام جو ہے صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، امام اور مقتدی دونوں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد آگے سب جو دعا ہے وہ پڑھیں، کیونکہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز نقل کی ہے صحابہ نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم ربنا ولک الحمد کہو، تو یہ نہیں کہ اس کے اندر مقتدی کے لیے یہ نہیں ہے، لہذا اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتا ہے، باقی جو ہے اگر پیچھے کسی امام کے پڑھ رہا ہے تو بعض علماء کے نزدیک وہ سمیع اللہ نہیں کہہ سکتا، وہ ربنا ولک الحمد کہے گا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، مقتدی بھی امام بھی دونوں کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو باقی اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، لیکن جو مسئلہ واضح ہوتا ہے یہی لگتا ہے کہ یہاں پر ایک محل بیان کیا ہے کہ تم نے امام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد تم نے اپنی دعا پڑھنی ہے، تو لہذا مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زیادہ واضح یہی لگتا ہے۔ باقی جو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز یہ بیان ہوئی کہ امام کے ساتھ اقتدا مطابقت اتنی ہونی چاہیے کہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھاؤ۔ تو اس مسئلہ کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، تو صحابہ پیچھے کھڑے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے انہیں بٹھایا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کو ڈانٹا بھی، کہا کہ تم فارس و روم جیسوں کا عمل کرتے ہو کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تم میرے پیچھے اس طرح سر کے اوپر کھڑے ہو گئے ہو، تم بھی بیٹھو، میں بیٹھا ہوں تو تم بھی سارے بیٹھ کر میرے پیچھے نماز پڑھو، یعنی کہ میں امام بیٹھا ہوں تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی بیٹھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہا۔ تو باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زندگی کے ایام تھے، بیمار ہوئے تو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہی حکم دیا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، لمبی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا افاقہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے نماز پڑھانے کے لیے، ظہر کی نماز تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظہر کی آخری نماز پڑھائی ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھائی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سارے صحابہ پیچھے کھڑے تھے، یعنی کہ وہ کھڑے تھے۔ آخری عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، پیچھے ابو بکر اور باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو اب بعض علماء نے یہ کہا کہ آپ کا آخری عمل آ گیا تو یہ پچھلا حکم منسوخ ہو گیا جو کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام بیٹھ کے پڑھے تو تم بیٹھ کے پڑھو، کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ تو بعض کہتے ہیں
منسوخ ہو گیا ہے، تو لیکن یہ منسوخ بنتی تو نہیں ہے اس طرح۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جواز ہے کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھاتا ہے تو پھر تم چاہو پیچھے مقتدی بیٹھ کے پڑھ لو یا کھڑے ہو کے پڑھ لو، دونوں صورتیں درست ہیں۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ جس کو استطاعت ہے بیٹھنے کھڑے ہونے کی، وہ بیٹھ کے نماز فرضی نہیں پڑھ سکتا، اس کی فرضی نماز ہوتی نہیں ہے۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے۔ لیکن اگر امام بیٹھا ہے تو اگر پچھلے مقتدی کو استطاعت ہوتی ہے کھڑا ہونے کی، لیکن وہ بیٹھ کے پڑھے امام کے پیچھے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہونا چاہے تو وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے عمل سے یہ واضح ہوتا ہے۔ تو لہذا نسخ تو نہیں بنتا، منسوخ ہونا تو نہیں بنتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جواز ہے۔ اگر ہم منسوخ کہہ دیں تو پھر یہ ہے کہ بیٹھنا منع ہو جاتا ہے، تو نہیں، بیٹھ بھی سکتا ہے انسان، کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر امام جو ہے بیٹھا ہوا ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو پچھلے مقتدی بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی نماز اس کی اقتدا میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو امام کی اقتدا کے بارے میں کچھ اور بھی مسائل بیان ہوں گے، وہ آگے آئیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ امام کی اقتدا جو ہے وہ ظاہری اقوال، جو مثلا تکبیر کے ساتھ جو پیچھے بیان ہو گیا کہ جب امام تکبیر کہہ چکے تو اس کے بعد تم تکبیر کہو، اس کے اندر امام کی پیروی اقتدا ہوگی، امام سے پہل نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح ظاہری افعال جو ہیں، رکوع، سجدہ، تشہد وغیرہ کے اندر یہ سارے جو ہیں، یا کھڑا ہونا، قیام، ان کے اندر امام کی اقتدا ہوگی، امام کے بعد عمل کیا جائے گا۔ لیکن سورۃ الفاتحہ وغیرہ یا باقی دعائیں جو ہیں، ان کے اندر امام کی اقتدا کی ضرورت نہیں، ان کے اندر امام کی اقتدا لازم نہیں ہے کہ انسان سورۃ الفاتحہ امام کی سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھ لے یا امام کی سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھ لے، ساتھ پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح یعنی کہ دعائیں پڑھنے کے اندر کوئی نہیں ہے۔ مثلا تشہد کے اندر امام بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ امام کون سی دعا پڑھ رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ امام درود شریف پڑھ رہا ہو، پچھلے جو ہیں وہ انہوں نے درود شریف کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھ چکے ہوں، تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ظاہری افعال کے اندر امام کی اقتدا ضروری ہے کہ امام سجدہ پہلے کرے، مقتدی اس کے بعد کرے۔ یہ نہیں ہے کہ امام سجدے میں بعد میں جائے اور مقتدی پہلے سجدے میں چلا جائے، یا یہ کہ امام اور مقتدی دونوں اکٹھے سجدے میں جائے، نہیں، پیچھے جانا چاہیے، امام کو پہل کرنی چاہیے اور مقتدی جو ہے وہ اس کے پیچھے سجدے کے اندر جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ ہم اس وقت تک نہیں جھکتے تھے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے نہ جاتے۔ تو یہ ہے کہ امام کی اقتدا، باقی کچھ مسائل اس بارے میں امام کی اقتدا مطابقت و پیروی کے بارے میں رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آگے روایات آئیں گی تو وہ بیان کیے جائیں گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔